بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 38 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے برِ صغیر میں اشاعت تصوف اور خدمات صوفیاء کے ایک جائزہ پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عصری مسائل اور تعلیمات تصوف کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 غربت، نمبر 2 فحاشی و عریانی، نمبر 3 مال و دولت کی حرص و ہوس، نمبر 4 غیبت، نمبر 5 اسراف و تبذیر، نمبر 6 حسد۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 برِ صغیر پاک و ہند میں اشاعت تصوف کا ایک جائزہ، نمبر 2 صوفیاء حضرات کی خدمات۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات برِ صغیر پاک و ہند میں اشاعت تصوف کا ایک جائزہ، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ہندوستان میں صوفیاء کرام کی آمد، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کے حملے اور ان کی فتح کے ساتھ ہی ہندوستان میں صوفیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صوفیاء کی آمد سب سے پہلے سندھ اور ملتان میں ہوئی، اس کے بعد لاہور صوفیاء کرام کا اہم مرکز بنا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں آنے والے پہلے صوفی شیخ ابو علی السندھی 8ویں صدی عیسوی میں سندھ میں آئے۔ ان کے بعد شیخ اسماعیل لاہوری جو محمود غزنوی کے دور میں 1005 میں لاہور میں آئے۔ ان کے آنے کے بعد لاہور میں صوفیاء اور علماء کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان پر فتح کی مہم کے دوران ہی شیخ علی حجویری جو کہ داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہیں، پنجاب میں آ کر مذہب اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا، اور جس وقت آپ لاہور تشریف لائے اس وقت تصوف اپنے دوسرے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ نے تصوف کے فروغ کے لیے مختلف کتابیں لکھیں، جن میں سے کشف المحجوب سب سے زیادہ معروف ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان میں آنے والے مشہور صوفی سلطان سخی سرور ہیں، جن کا نام سید احمد تھا، اور ان کی وفات 1181 میں ہوئی اور پنجاب کے شاہکوٹ میں دفن کیے گئے۔ بات کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آپ سے پہلے ہی ہندوستان میں صوفیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہاں پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی ملتان، پنجاب اور لاہور میں شروع ہو چکا تھا، لیکن ہندوستان میں پختہ اور منظم طریقے سے کام کرنے کا جو افتخار ہے وہ آپ ہی کو ملا۔ آپ نے غوری کی فتح کے ساتھ ہی اجمیر میں اپنا کام منظم طریقے سے کرنا شروع کیا، اور ایک ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی جس نے ہندوستان میں 18ویں صدی عیسوی تک اپنے عروج پر پہنچ کر ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کا کام مکمل کر دیا۔ جس وقت ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کی سیاسی اور سماجی حالت نہایت خراب تھی، چنانچہ آپ کی محنت اور آپ کی تعلیم سے وہ معاشرہ انسانیت پر مبنی باوقار زندگی جینے لگا۔ آپ کے خلفاء میں سے سب سے اہم اور مشہور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سب سے عزیز اور مشہور خلیفہ مانے جاتے تھے۔ دہلی میں آ کر مقیم ہوئے، اور اس وقت دہلی کے اندر سلطان التمش کی حکومت تھی۔ اپنے برتاؤ اور حسن سلوک سے آپ نے سلطان کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ آپ کا مرید بن گیا۔ آپ نے بھی اسلام مذہب اور تصوف کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کافی جد و جہد کی، اور ساتھ ہی اپنے عزیز شاگردوں کو اسلام کی روحانی اور روایتی خصوصیات سے آراستہ کر کے اپنا خلیفہ بنا کر مختلف مقامات پر اس کام کے فروغ کے لیے روانہ کیا۔ آپ کے خلفاء میں سے شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔
اسی طرح خواجہ امام الدین بھی ہیں۔ آپ کے خلفاء میں سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاریخ کے فروغ میں خاصا کارنامہ انجام دیا۔ اب بات کرتے ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر۔ سلطان التمش کی موت کے بعد دہلی کے اندر تصوف کا کام ایک طرح سے بند ہو گیا۔ دہلی کے جتنے بھی صوفیات تھے وہ سلطنت سے منسلک ہو گئے۔ علماء، صوفیاء سبھی نے سیاست میں حصہ لیا، لیکن بابا فرید الدین دہلی کو چھوڑ کر پنجاب چلے گئے۔ آپ کے خلفاء میں سے شیخ نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کو قائم کرنے کا کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، جس سے بابا فرید نے استقامت عطا کی، اور اس کی توسیع و فروغ کا کام شیخ نظام الدین اولیاء نے کیا۔ آپ کے دور میں ولایت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ آپ کا عہد ہندوستان کا ایک عجیب و غریب دور تھا۔ آپ کے یہاں سے ہر روز نئے نئے خلیفہ پیدا ہوتے، جن کے کاموں سے ہندوستان کا ہر حصہ روشن ہوا۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ آپ نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں ایسے با اثر اور کراماتی خلیفہ پیدا کر کے بھیجے، جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش، قابلیت و لیاقت اور اپنے بلند کردار و اخلاق سے مکمل ہندوستان کو روشن کر دیا۔ آپ کے اہم خلفاء میں سے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی، مولانا شمس الدین یحییٰ، شیخ قطب الدین منور، مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا علاء الدین نیلی، مولانا شہاب الدین امام، خواجہ محمد امام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کی بنیاد شیخ شہاب الدین سہروردی نے ڈالی، لیکن اس کی پختگی اور وسعت اور مضبوطی عطا کرنے کا سہرا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سخت محنت سے پورے ہندوستان کو متاثر کیا۔ پنجاب، دہلی اور بدایوں میں سہروردیہ خانقاہیں قائم کیں، لیکن مستقل طور پر جو کام شروع ہوا وہ بنگال میں ہوا۔ وہاں پر آپ نے ایک عظیم الشان خانقاہ قائم کی، اور آپ کے وسیلے سے بے شمار ہندوؤں نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اب بات کرتے ہیں صوفیہ حضرات کی خدمات پر۔ ہندوستان میں صوفی تحریک کا آغاز ملتان اور لاہور سے ہوا۔ لاہور کے بعد اس کا سب سے اہم مرکز پنجاب اور دہلی بنا۔ شیخ نظام الدین اولیاء کی قیادت میں دہلی کے اندر جس تحریک کی بنیاد ڈالی گئی وہ ایک بڑے پیمانے پر تھی، اور آپ کی ولایت میں ہر روز نئے خلیفہ پیدا ہوتے، اور ان کی روشنی سے پورے کا پورا ہندوستان روشن ہوا۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے بڑے بڑے شہروں میں ایسے خلیفے پیدا کیے جنہوں نے ایسی روشنی پیدا کی کہ پورا ہندوستان اس سے روشن ہوا۔ لیکن شیخ نظام الدین اولیاء کے ذریعے دہلی میں قائم کردہ مرکز اور اس کی مرکزی اہمیت ان کے خلیفہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے بعد ماند پڑنے لگی۔ صوفی تحریک کا مرکز اب دہلی نہ ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اور آپ کے خلفاء نے پورے ہندوستان میں صوفی تحریک کو اپنے اپنے طریقے سے منظم کرنا شروع کیا، اور اس کی ترویج اور ترقی پر کام شروع کر دیا۔ سہروردیہ اور چشتیہ سلسلے کے بعد اب ہندوستان میں مختلف ناموں سے یہ سلسلے صوفی تحریک کا حصہ بننے لگے، جیسے شتاریہ، مداریہ، فردوسیہ، صابریہ، قادریہ، قلندریہ، نقشبندیہ اور دیگر کئی سلسلے وجود میں آئے جو پورے ہندوستان میں منظم طریقے سے ایک ادارے کی شکل میں کام کر رہے تھے۔ سندھ، ملتان، اچ، لاہور، پنجاب، اجمیر یعنی راجستھان سے فروغ حاصل کرتے کرتے یہ صوفی تحریک ایک منظم شکل کے اندر دہلی میں قائم ہوئی، اور اس نے محمد بن تغلق کو دہلی چھوڑ دینے کی حکمت عملی کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا۔ دہلی کے بعد گجرات، جونپور، پنجاب، بہار، بنگال، کشمیر، اتر پردیش وغیرہ علاقوں میں نہایت منظم شکل میں اس کے مراکز قائم کیے گئے، اور 18ویں صدی عیسوی تک یہ صوفی تحریک پورے کے پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور اس کے مختلف حصوں اور ملک کے شہر اور گاؤں میں اس تحریک کے مراکز قائم کیے گئے۔
صوفیہ حضرات نے اس تحریک کو نہایت پختہ اور منظم طریقے سے چلایا اور اس کے توسط سے مذہب اسلام کے مقدس پیغام کو ہندوستان کے تمام گوشوں کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ ہندوستان میں کچھ ایسے صوفی پیدا ہوئے جو اپنی ذات میں خود ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے اور انہی اداروں کی بدولت صوفی تحریک پورے ہندوستان میں پھیلی، جن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ سیف الدین عبد الوہاب جیلانی، شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش وغیرہ۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں ترکی سلطنت کی ابتدا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ شمالی ہند میں خانقاہ کا قیام اور مذہب اسلام کے پھیلانے کا کام شروع ہو گیا، اور عہد وسطیٰ کے ترکی حکمران اپنی سلطنت کے کاموں میں اور اس کی توسیع میں لگے رہے۔ ہندوستانی سماج سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس وقت ہندوستانی سماج اور اس کے مسائل سے جڑ کر کام کرنے کا ایک ہی مرکز تھا، اور وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خانقاہیں تھیں جن کو قائم کیا گیا تھا۔ وہاں پر ہندو، مسلمان، مرد، عورت، امیر، غریب سبھی طبقے کے لوگ بیٹھ سکتے تھے، جہاں پر کسی قسم کا بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ خانقاہ سے جڑتے گئے اور ان صوفیاء کے کردار، محبت اور انسانی ہمدردی سے متاثر ہو کر مذہب اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے۔ صوفیاء حضرات کی خدمات میں سے ایک اہم خدمت ہندوستان کے اندر خانقاہوں کا قیام ہے، جہاں پر ہر طبقے کے لوگوں کو عزت دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان سبھی طبقوں کے لوگ خانقاہوں کے نظاموں سے جڑتے گئے، اور خانقاہ سے جڑے لوگوں کے انسانیت اور تعاون باہمی سے بھرپور کردار کی وجہ سے پورے ہندوستانی سماج پر خانقاہ کا اثر دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور ہندو اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سلسلے میں ایک مورخ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ دہلی میں 2 سلطنتیں تھیں، ایک سلطنت سلطان کی تو دوسری خانقاہ، جس کا پورے ہندوستانی سماج پر اثر ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے برِ صغیر پاک و ہند میں اشاعت تصوف اور صوفیاء کی خدمات کے ایک جائزے کے عنوان پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ ہندوستان میں صوفیاء کی آمد، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں صوفیاء حضرات کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے قلبی واردات اور ان کی حقیقت، پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔